celebrate 16th anniversary celebration. Assalamu alaikum khawateen wa hazrat and welcome to the 16th birthday of Hum TV. तालियां. Very nice. हमारा गेस्ट पैनल चेंज हो चुका है, प्लीज मैं यहां से स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले द CEO ऑफ MD Productions मोमना दुरैद, the CEO of Hum Network दुरैद कुरैशी साहब, and DGI SPR General Babar Iftikhar Malik Sahab is here with us. Ladies and gentlemen, one of the most impactful and amazing actress of 2020, my favorite, Sonia Hussain. And what a lovely sari she is wearing. ज़ाहिरी बात है बुशरा आपा की साड़ी उससे बेहतर है. मैं अपने नंबर टांग ला. And ladies and gentlemen, the Wonder Woman of Pakistan, the president of Hum Network, the woman herself, Sultana Siddiqui. अच्छा जी, तो ये तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया. अब हम लोग ये सबसे पहले पूछेंगे कि सबसे पहले 16 साल में किसने सबसे ज़्यादा तंग किया? तुमने. मैं वाहिद बंदा हूँ जो कि आप फ़ोन करती हैं, मैं उससे पहले कहता हूँ हेलो, मैं तो पहले पहुँचा होता हूँ. नहीं, तुमने कहा 16 साल की उम्र में. ओह अच्छा नहीं. 16 साल का सफ़र कैसा रहा, और जब शुरू किया था तो आपको लग रहा था कि अच्छा यहाँ तक पहुँच जाएंगे? नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और अल्लाह का शुक्र करती रहती हूँ. और अब 16 साल हुए तो ज़िम्मेदारी और बढ़ गई कि क्योंकि ये उम्र ऐसी है इसमें इस उम्र में संभालने का काम ज़्यादा मुश्किल, संभालने का काम ज़्यादा करना चाहिए हमें. तो आई एम हैप्पी, खुश. वाकई देखिए, ऑब्वियस बात है, जिसने आपके साथ काम किया है वो सिर्फ आपकी तारीफ़ें कर रहा होता है, बिकॉज यू आर द वंडर वुमन ऑफ पाकिस्तान. और माशाल्लाह माशाल्लाह आपने इतने यहाँ ये पौधे लगाए हैं, ये सब आपके सामने आपकी ही खेती है जो आज आपके सामने बैठी हुई है. लेकिन एक आपकी खेती जो है वो आपके यहाँ भी बैठी हुई है. ऑब्वियसली बात है रोहित भाई, आपने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया टेकिंग हम टू द वर्ल्ड, और वो जो इनिशिएटिव था अवार्ड्स भी किए, माशाल्लाह माशाल्लाह, शोज़ अमेरिका, कनाडा, दुबई, आई मीन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यू आर टेकिंग द प्लेटफॉर्म और टेकिंग हम ब्रांड एंड पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये इनिशिएटिव कहाँ से आया, और ये इतनी 16 ईयर्स के बाद आगे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आई थिंक आगे यही है कि पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं, कंटेंट है, इवेंट्स हैं, ये उनकी लोकल लैंग्वेजेस में भी होने चाहिए. फॉर एग्जांपल, वी आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी टू गो टू मिडल ईस्ट विद अरबिक लैंग्वेज चैनल. देयर आर इंटरेस्ट फ्रॉम टर्की के पाकिस्तानी ड्रामे टर्की में डब होके चलें. वी आर ऑल्सो लुकिंग एट पश्तो स्पीकिंग ऑडियंस. हमने एक किसी के साथ मिलके अभी हम पश्तो चैनल खोला है, तो वी आर टेकिंग दिस साइड ऑल्सो. तो ये जो पाकिस्तान का जो आई थॉट कि अब हम लोग जब भी हम देखते हैं ना कि हमारा पर्पज़ क्या है और कॉज क्या है, और हर चीज़ जो हम करें उसमें एक पर्पज़ होना चाहिए और कॉज होना चाहिए. और लाइफ में भी ना हर इंसान का कोई पर्पज़ और कॉज होना चाहिए. विदाउट पर्पज़ मेरे ख्याल से देयर इज़ नथिंग. और हम के हर बंदा यही सोचता है कि हमें पाकिस्तान का झंडा पहले, और उसमें फिर हम अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को. एंड वी लुक ऑल्सो एज अ कॉम्पिटिशन जो है ना, वो डेवलप करता है हमें अच्छा रहने पे और पेस पे रहने पे. एंड दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्पिटिशन आपको बहुत ही जो है ना इनकरेज करता है. सो गुड कॉम्पिटिशन, ऑल योर कॉम्पिटिटर्स एक्चुअली are your builders also. True. So we look at it with that eye to our competition, and definitely we are very grateful to this country, and also this government also has been very helpful to entertainment industry, and काफ़ी बातें भी हो रही हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बहुत सारे चेंजेस भी देखेंगे. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह. द फ्यूचर लुक्स ब्राइट, एंड इसी तरह मेहनत आगे हम लोग और इसी तरह बढ़ते रहेंगे हम के साथ. बाबर साहब, सर ऑब्वियस बात है, अहद वफा एक बहुत अरसे बाद एक ऐसा ड्रामा आया जिसने हमारी आप कह लें कि यूथ को इंस्पायर किया. एंड ऑब्वियसली बात है, हमारी आर्म फोर्सेस और इनकी जो आपस में कोलैबोरेशन थी इतने बड़े स्केल पे थी. तो मेरा तो गिला ये इसमें मैं क्यों नहीं था. दूसरी बात ये है कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट अहद वफा का
پورے میرا خیال ہے پاکستانی آل اوور دا ورلڈ دے لو دیٹ دا نیو یوتھ اور جس طرح اس کو پروموٹ کیا گیا. آگے ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آگے اس طرح کی اور کولیبریشن آئیں گی؟ جی انشاءاللہ ہم دیر آر سم ادر پروجیکٹس ان دا پائپ لائن, اور خاص طور پہ جو امپیکٹ عہد وفا نے کریٹ کیا, جو اس کو پذیرائی ملی, جس طرح سے اسپیشلی جو پاکستان کے یوتھ نے جس طرح سے اس کو پسند کیا, اور اینڈ اس کے کیریکٹرز کو, اس کی اسٹوری کو, دیٹ واز آلسو ویری انکریجنگ فار اس ایز ویل, بیکاز ISPR نے جس طرح سے ہم ٹیلی ویژن کے ساتھ کولیبریٹ کر کے یہ پروجیکٹ کیا, it has given us a lot of heart, and I'm sure very soon you'll be seeing some more very good projects, and while we're at it, I'd like to congratulate Hum for the kind of work that they are doing. I mean, it's been 16 years of quality, credibility, and پاکستان کے لیے اس طرح کے جو کام ہم کر رہا ہے, جو ہمارا میڈیا ان جنرل کر رہا ہے, میرے خیال میں پاکستان کے لیے, پاکستان کا میسیج, پاکستان کا سافٹ ویئر امیج دنیا میں پہنچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. بے شک. اینڈ وی نیڈ مور آف دس. انشاءاللہ جی, وی ول میک انشاءاللہ جی. obviously بات ہے, جہاں ہم کی بات کرتے ہیں تو MD پروڈکشنز کا اتنا بڑا ہاتھ ہے ان میکنگ کوالٹی کانٹینٹ. آپ نے ویمن امپاورمنٹ, سوشل ایشوز, ڈومیسٹک ایشوز, ہر ٹاپک کو جہاں عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی رائٹس کی بات آتی ہے, آپ نے ایسے ایسے کانٹینٹس بنائے کہ یو ہیو ایکچولی ریز دا بار. کیوں؟ مطلب ہے کہ اتنی زیادہ ایمبیشن اور اتنا بار ہائے لے کے جانا, واز اٹ پلانڈ اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا گیا؟ آئی مین کیسا رہا یہ سفر؟ دیکھیے احمد, مجھے جو ہے کبھی بھی انٹرٹینمنٹ میں جب شروع میں میں آئی تو مجھے انٹرٹینمنٹ واز ناٹ سم تھنگ دیٹ میں نے کبھی سوچا تھا آنے کا. ہمیشہ سے اگر میں نے اپنے لیے کبھی کچھ سوچا تھا کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں گی تو شاید مجھے کسی سوشو اکنامک ریفارم کی کسی فیلڈ میں جانا تھا. تو لیٹر جب انٹرٹینمنٹ میں نے جوائن کی تو وہ جوائن کی ایکچولی فار مائی مدر ان لا اینڈ فار مائی ہسبینڈ ہوز ڈریم واز ہم ٹی وی. سو میری ریزن یہ تھی جوائن کرنے کی. لیکن ونس آئی جوائنڈ ان ایٹ اے سرٹن اسٹیج مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ ایکچولی ہم کہتے تو اس کو انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم ہے, لیکن یہ سوشو اکنامک ریفارم کا ہی پلیٹ فارم ہے. بالکل. اور یہ ایک آواز ہے جو صرف ہماری نہیں بلکہ ساری ہماری عوام کی, جس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور اگر آپ اس کو اسی طرح اس رسپانسبلٹی کو آپ فیل کر لیں اور آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ایوری لٹل ورڈ دیٹ یو آر شوئنگ آن یور اسکرین ہیز این امپیکٹ اینڈ از چینجنگ مائنڈ سیٹس, تو آپ کو پھر صرف یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں لگتا, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے آپ ہر گھر میں موجود ہیں اور آپ ہر گھر میں لوگوں کی تھاٹس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. سو ونس یو ریئلائز دیٹ آپ اس کو رسپانسبلی لے ہی نہیں سکتے اور لینا بھی نہیں چاہیے, اور یہی ہماری کوشش ہے. بالکل بالکل جی, بیوٹیفل ورڈ جی. obviously بات ہے جہاں ہم اتنے بڑے بڑے پروڈیوسرز اینڈ دا CEOs سے بات کر رہے ہیں, تو ایک ایکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے وائی ایز این ایکٹر یو جمپ ٹو ہم پروجیکٹ, کہ ہم کی پرائیورٹی کیوں پہلے ہوتی ہے ایز این ایکٹر, اینڈ ون آف یور فائنسٹ ورکس have been with this network. Yes, right. I think بہت فارچونیٹ یہ ایک بات رہی ہے, کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے آئی تھنک میں بیک ٹو بیک ہم کی پروجیکٹس کر رہی ہوں, بیٹ آگن, بیٹ عشق ہے نصیب, یا ابھی محبت تجھے الوداع, اور یا سراب لے لیں جو اسکیزوفرینک پیشنٹس پہ ہے. میری بھی وہی بات میں آپ کو سیکنڈ کروں گی کہ بینگ این ایکٹر مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے اپنے سر پہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. انٹرٹینمنٹ تو اوبیسلی ٹی وی کا ایک پارٹ ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈرامہ انڈسٹری جتنا زیادہ سبجیکٹیو چیزیں دکھا رہی ہے اور جو ہم اس کے تھرو سکھا سکتے ہیں, جیسے کہ دریس صاحب نے کہا کہ ڈفرینٹ لینگویجز میں وہ بات ہونی چاہیے. بہت سے لوگ نہیں اردو سمجھتے, بہت سے لوگ نہیں انگلش سمجھتے, تو وہ بات جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں وہ ہم ڈفرینٹ لینگویجز کے تھرو سکھا سکیں. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی کہ چینلز یوزلی اس طرح کے ٹاپکس پہ نہیں جاتے کہ آپ مینٹل ایشوز پہ بات کریں, آپ ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کریں, ڈپریشن پہ بات کریں, یا مینٹل ایشوز میں بھی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ عشق ہے نصیب میں دکھایا ڈوئل پرسنالٹی ڈس آرڈر, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی پتہ ہے اس بارے میں. لوگ بہت کنفیوز تھے کہ پتہ نہیں یہ شاید شی میل ہے کوئی, لیکن وہ ایک آپ کے ہارمونل چینجز کا ایک پارٹ تھا.
اینڈ دین اسکیزوفینک. بہت سارے لوگ اسکیزوفینیا کو اوور لیپ کرتے ہیں اس چیز سے کہ شاید یہ انسان پزیسڈ ہے, اس کے اوپر کوئی جادو ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی بینگ این ایکٹر بھی اور پروڈکشن ہاؤس پہ بھی کہ اس چیز کو اس طرح سے اس کا پورٹریل کیا جائے. اینڈ آئی ایم سو گلیڈ دیٹ یو نو آئی ایم پارٹ آف اٹ. Celebrate 16th anniversary Telebration.